الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید رضوان اللہ شاہ۔ تو آج جو ہے آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہت ہی زبردست جو ہے وہ ایک راز جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اور حدیث مبارکہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور آپ جو ہے یقین کریں کہ آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے گا، باغ باغ ہو جائے گا، اور خود بھی اس پر عمل کیا کریں، آنے والی نسلوں تک یہ باتیں پہنچائیں کہ جی یہ کام جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دنیا کے معاملات کی اگر بات کی جائے، دنیا کے معاملات کو دیکھا جائے تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے عزیز یار سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے جو بے پناہ محبت کرتا ہے، اور جب کوئی پیارا اس دنیا سے جاتا ہے تو تکلیف اسی کو ہوتی ہے، وہی زیادہ نڈھال ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، روتا ہے کہ جس کا اپنا جو ہے وہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ اور ہر ایک بحیثیت مسلمان ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ تمنا ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، کلمہ پڑھتے جائیں، درود پاک پڑھتے جائیں، صلاۃ و سلام پڑھتے جائیں، تلاوت میں ہو، سجدے میں ہو، نماز میں ہو، یعنی اس قسم کی اچھی خواہشیں دل میں ہوتی ہی ہیں۔ اور پھر کفن دفن کے معاملات کے بعد قبر کے معاملات میں جو ہے یہ بھی ہماری خواہش ہے کہ جب منکر نکیر آئیں، اور ہونی بھی ہی چاہیے کہ منکر نکیرین کے جو سوالات ہیں ان میں بھی آسانی ہو، بندہ وہاں پہ بھی کامیاب ہو جائے، کیونکہ قبر جو ہے یہ پہلی سمجھنے کی سیڑھی ہے۔ جو یہاں پہ آسانی میں رہا، راحت میں رہا، تکلیف سے بچ گیا، دکھ سے بچ گیا، عذاب سے بچ گیا، اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا، منکر نکیرین کی سوالات جو ہے وہ ان میں کامیاب ہو گیا، تو پھر آخرت میں بھی آگے بھی جو ہے وہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، راحت ہی راحت ہے، سمجھ لیں کہ آسانی ہو جاتی ہے پھر۔ تو قبر جو ہے یہ پہلی سیڑھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے سمجھ لیں کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے سمجھ لیں۔ تو اگر یہ گل و گلزار ہے تو آخرت معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر یہاں پر ہی تکلیف میں ہے انسان، اور پھر منکر نکیرین کے سوالات میں جو ہے وہ اگر سمجھ لیں کہ بندہ فیل ہو گیا، بندہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہا، سمجھ لیں کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش کر دیا، برباد ہو گیا، تو منکر نکیرین کے سوالات سے جو ہے بچنے چاہیے۔ اور اس کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں بھی صحیح، اللہ کے نیک بندے، یہ ایک پوری تفصیل ہے کہ منکر نکیرین جو ہیں وہ کس انداز پہ آتے ہیں، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ ایک پوری کی پوری تفصیل ہے۔ بہرحال تلقین جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں بھی یہ ہمیں چیز ملتی ہے کہ اپنے مردوں کو جو ہے وہ تلقین کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ منکر نکیرین جو ہیں وہ سوالات نہیں کرتے، بلکہ منکر نکیرین جو ہیں واپس چلے جاتے ہیں کہ لوگوں نے اس کے اوپر حجت پوری کر دی، تمام کر دی، تو اب ہمیں سوالات کی حاجت نہیں، وہ یہ چلے جاتے ہیں۔ تلقین ہے کیا چیز؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث پاک سنتے ہیں اور آپ نے تلقین کس انداز پہ کرنی ہے وہ انداز بھی سیکھتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے آپ بے پناہ چاہتے ہیں، جن کو ان کے لیے لازمی طور پر جو ہے یہ عمل کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر مسلمان کی جو ہے وہ خیر فرمائے، بلا حساب و کتاب جو ہے اس کی مغفرت فرمائے۔ حدیث پاک سنتے ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی جو ہے مرے اور اس کو مٹی دے چکو، تم میں سے ایک شخص جو ہے اس کی قبر کے سرہانے جو ہے وہ کھڑا ہو کر یہ کہے، یا فلاں بن فلانا، یا فلاں بن فلانا۔ اب یہاں پہ یا فلاں بن فلانا میں جو ہے فلاں تو جس کو آپ پکار ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، اس کا نام آپ نے لینا ہے، اور بن فلانا میں جو ہے اس کی والدہ کا نام لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی مثال کے طور پہ میں اپنا نام ہوں تو سید رضوان اللہ شاہ بن فلانا، یعنی میری والدہ صاحبہ کا نام نسیم بی بی، تو ان کا نام آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے تو اس کا، لیکن فلانا میں جو ہے ان کی والد کا نام نہیں لینا بلکہ والدہ کا نام لینا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا فلاں بن فلانا، وہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا۔ پھر کہے دوسری مرتبہ کہے یا فلاں بن فلانا، تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، یعنی مردہ جو ہے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ پھر کہے یا فلاں بن فلانا، تو وہ مردہ جو ہے وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ تو اس کے بعد جو ہے
अब ये वो सारी बातें करेगा लेकिन तुम्हें इस चीज की खबर नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मगर तुम्हें इस चीज की खबर नहीं। लाजिम बात है, मुर्दा जो है वो उसकी कुव्वत समात जो है वो बढ़ जाती है, कुव्वत गोयाई बढ़ जाती है, उसकी नजर जो है वो भी बढ़ जाती है। ये हदीस में और ये सारे मामलात हमें मिलते हैं। फिर आपने कहना क्या है, तलकीन क्या करनी है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे। जी हाँ, तलकीन आपने ये करनी है कि उसको मा खरजता अलैहि मिन दुनिया शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्नका रदैत बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या व बिल कुरआन इमामा। इसका तर्जुमा ये है, तो उसे याद कर जिस पर तू दुनिया से निकला, यानी ये गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं, और ये कि तू अल्लाह के रब और इस्लाम के दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी और कुरान के इमाम होने पर राजी था। आपने ये तलकीन करनी है। और तलकीन के बाद जो है क्या होता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुनकिर नकीर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहेंगे कि चलो हम उसके पास क्या बैठे, उससे क्या मालूम करें कि जिस पर जो है लोगों को ने जो है उसकी हुज्जत जो है वो उसको सिखा चुके। इस पर किसी ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि अगर उसकी माँ का नाम मालूम ना हो, कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसी मैयत है, कोई ऐसी मैयत आ गई है जिसका नाम तो मालूम है लेकिन उसकी माँ का नाम मालूम नहीं, तो फिर क्या कहेंगे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर किसी को किसी की माँ का नाम नहीं मालूम तो उसको हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ मंसूब करे, यानी फुला बिन हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक हो गया, तो उसकी तरफ निस्बत करे। याद रहे कि फुला बिन फुलाना की जो की जगह जो है, यानी जो शुरू में हमने कहा कि फलां बिन फलाना, तो उसकी जगह जो है वो लाजिम बात है मैयत और उसकी वालिदा का नाम आया जाएगा। तो अरबी तलकीन जो है वो अरबी में करनी है, उर्दू में नहीं करनी। जो अरबी अल्फाज आपको सिखाए गए हैं, आपने स्क्रीन के ऊपर भी देखे हैं, वही आपने पढ़ने हैं। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, इसकी बरकत से जो है इंशाल्लाह मुमकिन है कि सवालात से जो है आसानी होगी। इंशाल्लाह कब्र के सवालात से बचे रहेंगे और कब्र जो है अल्लाह की रहमत, इंशाल्लाह कब्र के सवालात से इंशाल्लाह पासी होगी, पास हो गए तो गुलो गुलजार होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत के जो पहले गुजर चुके और जो है इन दिनों में वफात पा चुके, अल्लाह तबारक व तआला सबकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, सबको जन्नतुल फिरदौस में जो है आला मकाम नसीब फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस वीडियो को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसको मेरे लिए, आप सब देखने वालों के लिए क़यामत के दिन ज़रिया निजात बनाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए और ये तमाम दुआएं मेरे हक में कबूल फरमाए। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।